اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، میں آپ کے سب کے ساتھ مل کے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون۔ اب یہاں پہ اس کی جو ترجمہ ہے اردو میں، وہ میں نے 3 ڈفرینٹ، وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ٹرانسلیشن 3 ڈفرینٹ ملی مجھے، تو میں نے تینوں ہی رکھ دی کہ آسانی کے لیے۔ اب اس آیت میں جو بیسیکلی جو کانٹیکسٹ یا اس کا آنے کا جو نزول کا جو بیسک جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، وہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ تیسرا میجر آبجیکشن جو کہ مکہ میں موجود جو کفار مکہ تھے یا قریش تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اسلام کے اوپر جو تیسرا میجر آبجیکشن لگاتے تھے نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، پہلا آبجیکشن ان کا توحید کے اوپر تھا، پھر رسالت کے اوپر تھا۔ رسول پاک مطلب وہ پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مطلب تہمت لگانی شروع کر دی، وہ جو افطرا والی ہم نے شروع میں بات کی، قرآن کو پھر افطرا کہنے لگ گئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مجنون، شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ گئے۔ ان کا جو ڈینائل تھا نا قرآن کے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید کے بارے میں، یہ تینوں تھے۔ اب یہاں پہ وہ جو آخرت کے بارے میں ان کا جو ڈینائل ہے نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور آخرت کی بہت زیادہ، مکن جو قرآن ہے نا اس میں توحید اور آخرت کے بارے میں زیادہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کے دماغ میں کہ میں نے دوبارہ ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب ذہن میں یہی نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ یہاں پر نا جو واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریویس ڈسکشن جو چلتی آ رہی ہے نا، جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ واو کا مطلب کہ یہ کنیکٹڈ ہے پریویس جو ہم نے جو بھی ڈسکشن کی ہے نا اس سے۔ جیسے ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی نہیں ہے، پیغمبر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیسے اٹھائے جانا ہے، مطلب وہ کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نا ہسٹوریکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت ساری جو ہسٹری کی بکس ہیں نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قریش آتے تھے نا، تو جیسے انسان مذاق نہیں اڑاتا، مذاق اڑانے کی ٹرم میں نا وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں شڈیاں سارا کچھ زمین میں گل سڑ جائے گا، مل جائے گا مٹی میں، سب کچھ مل جائے گا، تو کیا ہم دوبارہ مٹی سے اٹھائے جائیں گے؟ کہ جیسے کہ نا کسی کو، جیسے آج کل کے بچے، میں نے بڑا نوٹس کیا ہے کہ بچے جب ماں باپ سے اکثر مطلب ایسے بات کر رہے ہوں نا موکنگ والے انداز میں کہ یہ کیسے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے ہی کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے مٹی میں گل سڑ جائیں گے، مل جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایسے کیسے، مطلب دوبارہ دوسری دفعہ زندگی ہمیں ملے گی۔ اب یہاں پہ جو ان کا لاجیکل جو فلا تھا نا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے، ہمارے گوشت پوست سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ڈسٹ بن جائے گی ساری کی ساری، تو پھر ہم دوبارہ ہمیں کیسے، اِذا کا جو ورڈ ہے نا، اِذا جو یہاں پہ حمزہ کے ساتھ جو شروع ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم، دللنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زمین میں گھل مل جانا یا پھر زمین کا پارٹ بن جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جانور یا پودے یا پھر انسان جب بھی تھوڑی مطلب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ گوشت اور ہڈیاں وہ سب زمین کا حصہ بن جاتی ہیں، پارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ڈسٹ کا پارٹ لگتی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم بھی یہ زمین میں ڈسٹ بن جائیں گے، ڈسٹ میں ہی مل جائیں گے اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں رہے گی کہ یہاں پہ کوئی ہیومن بینگ کو کبھی دفنایا گیا تھا، تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مطلب پھر دوبارہ کیسے؟ آئینہ لفی
خلق جدید کہ کیا ہم دوبارہ دوبارہ سے نئے طریقے سے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. خلق جدید کا مطلب کہ دوبارہ سے سیکنڈلی کریٹ کیا جائے گا. زمین میں جب آپ دیکھیں ان کا پہلے تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین میں ہی سب کچھ گھل مل گیا، کوئی ڈسٹنکشن ہی نہیں رہے گی ہڈیوں کے بیچ میں، گوشت کے بیچ میں، زمین کے بیچ میں، سب آپس میں مٹی میں مل گیا. آئینہ فی خلق جدید کہ کیا دوبارہ سے ہم نئے طریقے سے اٹھائے جائیں گے. بل، اب جو بل کا ورڈ استعمال ہوا ہے نا، بل کے ورڈ میں ایک بڑی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرانزیشن ہونا کسی چیز کا نا، کہ ایک جگہ سے ایک جگہ پہ آپ ریفیوز کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو جو کہ پیچھے انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں کمپلیٹلی اس کو نا ٹرانزیشن کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. مطلب وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا دوبارہ جب ہم مٹی میں گھل مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، نئی زندگی دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بل کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. اور بل کا مطلب جیسے عام یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، مطلب بالکل اس کو ریفیوٹ کر کے، اس کو بالکل نگیٹ کر کے اس کو ٹرانزیشن کرنا، کسی دوسری بات کو کر دینا. بلکہ نہیں، انفیکٹ، رادر، در حقیقت، یہ سارے اس کے مطلب ہیں بل کے نا، کہ انفیکٹ مطلب در حقیقت ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ہم باللقاء ربہم کافرون، ہم وہ سب لوگ، وہ جو کہ سارے کے سارے ریفیوٹ کر رہے تھے. مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے انکاری ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں ریزریکشن جو ہے، ریزریکشن مطلب ڈے آف ججمنٹ پہ، یوم القیامہ پہ اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے، باللقاء ملاقات سے نکلا ہے. ربہم، ان کا رب، کافرون وہ انکار کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے کلیم کو، کہ وہ جو کلیم کر رہے تھے کہ زمین میں گھل مل جائیں گے، ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کا آنسر یہ دیتے کہ نہیں، وہ دوبارہ سے تخلیق کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نگیٹ کر کے کچھ اور ہی، مطلب اس کو کمپلیٹلی ریفیوٹ کر کے جو روٹ کاز تھی وہ کیا تھی. اب جب کوئی بہت ہی زیادہ گناہ گار ہوگا، یا کوئی بہت ہی زیادہ جیسے ہم میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم آل ٹوگیدر اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یا ہم اس چیز کو، ججمنٹ ڈے کو اس طریقے سے لیتے ہی نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہمیں آگے چل کے ملنے ہیں یوم قیامت پہ، یا قیامت کے دن ہمیں وہ سب ملنا ہے. وہ کیونکہ اتنے زیادہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آل ٹوگیدر وہ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے، مطلب ان کو اس چیز پہ ایمان ہی نہیں ہے نا، قیامت کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے ملنے کو، دوبارہ ملاقات کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو میجر جو سن ہے، یا جو جڑ ہے نا اس کی کفر کی، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں، یوم قیامت کے انکاری ہیں. جب وہ یوم قیامت کے انکاری ہیں تو اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم مٹی میں گل مل جائیں گے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایسے کیسے ہوگا. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا، امام القرطبی جو ہے نا، انہوں نے اس ورس کو اس طریقے سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے نا اس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ریکریٹ کرنے کی، مطلب ایک تو ہے نا تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، بداء خلقہ، کہ پہلے سے مطلب کچھ بھی موجود نہیں تھا، کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ تخلیق کرنے پہ قادر ہے، جب کوئی ماڈل ہی موجود نہیں ہے تو دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے. کسی اور جگہ پہ قرآن پہ نا، یہاں کہ پہلی دفعہ بنانا، مطلب کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا، جب آپ پہلی دفعہ کوئی کپڑا سلائی کر رہے ہوتے ہیں، پہلی دفعہ کوئی نئی ڈش بنا رہے ہوتے ہیں، یا پہلی دفعہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے لیے کرنا تھوڑا سا ہیومن نیچر بھی ہے نا، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس کو کرنے کے، تو پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی. اب ہم جب سالن بنانا ہوتا ہے تو ہم کوئی ہر ایک میئرمنٹ والے اسپون تو نہیں نا ہم نے رکھے ہوئے ہوتے جب ہم نے ڈیلی بیسس پہ کھانا بنانا ہوتا ہے، بس ٹھیک ٹھاک ایسے ہی ڈال کے رکھ کے وہ کھانا تیار ہو گیا. تو اسی طریقے سے جب آپ ایک کام پہلی مرتبہ کرتے ہیں، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو دوبارہ سے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. قرآن کی ہی ایک آیت ہے کہ پہلی دفعہ بنانے پہ جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو دوسری دفعہ تو بنانا اور بھی آسان ہے، وہ ریکریٹ کرنے پہ قادر ہے. امام القرطبی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے ریٹرن کو، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے جواب دہ ہونا ہے.
اور وہ اس چیز کو ملنے کو، اس ملاقات کو بالکل انکاری ہیں. اور یہ جو ایشو تھا نا، یہ ان کا انٹلیکچوئل ایشو نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ دماغی طور پہ، بلکہ وہ جذباتی طور پہ یا سائیکولوجیکلی طور پہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اگر اتنے وہ غلط کام کرتے ہیں، مطلب ساری کی ساری برائیاں اس وقت موجود تھیں. اگر ہم عرب کا اس وقت کا کلچر دیکھیں، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے. ہر طرح کی جاہلیت جو تھی وہ اس وقت اس معاشرے میں موجود تھی. اب وہ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی ان کو یہ پتہ تو ہوگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کیونکہ ایموشنلی اتنے اٹیچ تھے اپنے دین کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ، کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ جی ہم نے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں اس کا ہمیں اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. تو اسی کا کاؤنٹر جو آرگیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جی جو اللہ تعالیٰ جب تمہیں کسی بھی چیز میں سے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت جب بنا سکتا ہے، تو دوبارہ موت کے بعد بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تم جو ہو نا، بلکہ تم صرف انکار کر رہے ہو اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے، تم میں خرابی ہے. اب اس کی جو ہے نا ایک حدیث ہے، جو ایک تابعی تھے نا، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اینجل آف ڈیتھ کو، جو کہ اگلی آیت میں بھی آنے لگا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیٹیل جو پروسیجر ہے نا، اسرائیل علیہ السلام جو ہیں، جو کہ موت کے فرشتے ہیں، ان کا نام کے ساتھ مینشن نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو ہے نا ان کا نام مینشن ہے. جو کلاسیکل ٹریڈیشن، جو کلاسیکل احادیث ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے، ان میں ان کا نام مینشنڈ ہے اسرائیل. اور ان کے کچھ ہیلپر فرشتے ہیں جو مددگار ہے، جو کہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں جب بھی سول کو انہوں نے نکالنا ہوتا ہے کسی بھی باڈی میں سے. حدیث میں جو کمنٹ کیا گیا وہ یہ کہ جب ملک الموت یا یہ جو موت کے فرشتے اسرائیل ہیں، ان کے سامنے جب لے کر آیا جاتا ہے نا، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک پلیٹر کی طرح سے لے کے آیا جاتا ہے، جس میں سے جب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا کہ اس کے فلاں کی جو ہے وہ جان یا روح کو قبض کرنا ہے، تو پھر وہ اس پلیٹر میں سے جیسے ہم چن کے فروٹ نہیں لے لیتے، تو وہ اس طریقے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم امر آتا ہے تو وہ پھر اس میں سے وہ پلیٹر کی طرح سے وہ نکال کے نا پھر وہ روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں. ڈس بلیورز جو ہیں یا جو کافرین ہیں، وہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جو میٹنگ ان کی ہونی ہے اس کو ڈینائی جو کرتے ہیں، اسی کی جو ہے نا آگے چل کے 12ویں آیت میں نا، اسی سورہ سجدہ میں اس کی جو کمپلیٹ ایک پکچر ہے نا کہ وہ ہوگا کیا اس دن ان کے ساتھ، کہ جب ان کو لٹکا کے بھیجا جائے گا نا، وہ کرمنلز اپنے سروں کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو پیش کیا جائے گا. یہ 12ویں آیت میں ہم نے پڑھنا ہے آگے چل کے. تو وہ جب دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم ایمان لیا، ہمیں واپس بھیج دیں، ہم جو ہے نا واپس دنیا میں بھیجیں تاکہ ہم دوبارہ سے نا صحیح ہو سکیں، ایمان لے کر آ سکیں اللہ تعالیٰ پہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اس وقت جو ہمارا ٹیسٹ ابھی چل رہا ہے وہ دوبارہ تھوڑی نا ریسیٹ تھوڑی نہ ہوگا. مطلب ایک دفعہ جو آپ نے ایگزام میں آپ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے، یہ جو اس وقت جو ہم جس فیز میں سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری ابتدا جب بھی ہوئی تھی عالم ارواح میں، جب بھی ہم رکھے ہوئے تھے، وہ سٹیجز میں سے ہم گزر کے اب ہم یہاں پہ آئے ہیں. پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال سے ہم پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو امر تھا وہ یہ ہونا تھا کہ ہم نے اسی صدی میں، انہی سالوں میں، اسی دور میں، اتنے فتنے کے دور میں ہم نے پیدا ہونا تھا اور ہم نے اس ساری چیزوں کو وٹنس کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ابھی آج کل ہمارے ارد گرد جو کتنا فتنہ ابھی پھیل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں. اچھا، اب اس میں نا ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سب کو تو مرنے سے مطلب نفرت ہی ہے نا، ہر ایک کو جب بھی کوئی موت کا کوئی ٹاپک آتا ہے تو جلدی ہم لوگ وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، یا ہر ایک کوئی ناپسندیدہ ہے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح سے نہیں ہے، کہ جو بلیورز ہوں گے نا، جو مومن ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اچھی خبریں دے دیں گے. اپنی مطلب وہ اچھی خبر کیا ہوگی؟ وہ پیراڈائز کی خبر ہوگی.
اور جب اس کو مل جائے گی نا خبر اس جنت کی تو اس کو شوق ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. اور اسی طریقے سے جب جو ڈس بلیور ہوگا یا کافر ہوگا جب اس کو خبر مل جائے گی نا آنے والی اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کی یا اللہ تعالیٰ کے غصے کی غضب کی, تو اسی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے سے انکاری ہوگا یا وہ نہیں ملنا چاہے گا اللہ تعالیٰ سے, یا وہ نفرت کرے گا کہ نہ میری ملاقات ہو. اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو ہے نا انکار کا جو لفظ ہے یہی بیسک روٹ کاز ہے نا ان کے ڈس بلیف کی یا ان کے کفر کی, کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی نہیں چاہتے. اچھا, اب یہاں پہ انکار کے لیے جو ورڈ ہے نا ایزا, جو شروع میں حمزہ کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں حرف استفہام. کہ جب بھی کسی استفہام کہتے ہیں عربی میں کسی کوشچن کو, یہاں پہ حمزہ جو شروع میں استعمال ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمپلیٹلی کیا ہم واقعی کیا, مطلب اس سینس میں استفہام کی سینس میں, پوچھنے کی سینس, یا کسی بندے کا موکری کرنا, مذاق اڑانا, کبھی مذاق کی سینس میں, یا اس طرح سے کسی اس طرح کا کویشچن کرنا کہ اس میں وہ موکری آ جائے. تو اس موکری کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنے سے ورڈ میں آئزہ میں کیپچر کر لیا, اتنے سے ورڈ میں, کہ وہ ان کا جو آئزہ یہ جو حرف استفہام ہے اس میں, اور پھر ایزا جو ہے وہ زمانے کو کہ جب ہم, مطلب اس میں جو کنڈیشن جو دونوں کی ڈال دی کہ جب ہم زمین میں لاسٹ ہو جائیں گے, وہ دونوں اس میں آ گئیں. اچھا, اب یہاں پہ اس کو اگر ہم دونوں ورڈز کو کمپیئر کریں نا, کہ یہ جو سینٹینس ہے, یہ جو آیت ہے, یہ شروع ہوئی ایزا سے, انٹیروگیٹو ہے, کویشچن ہے اس کے اندر, کہ وہ موکنگلی ڈینائی کر رہے ہیں, کہ موکری کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کویشچن اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں. اب بل کا جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے اسی موکری کا, وہ جو وقالو اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید, وہ جو انہوں نے موکری کی کہ کیا ہم زمین میں جب گھل مل جائیں گے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, کہ کیا ایسے ہوگا. اب اس کا اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو وہ سٹارٹ کیا بل سے. اب یہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کے اللہ تعالیٰ ان کے موکری والے کویشچن کو کمپلیٹلی ڈسمس کر رہے ہیں, اور ان کا فوکس بجائے اس کے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے, ان کا فوکس کر رہے ہیں اس کفر پہ کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے سے انکاری ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.